بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث اس سنت کی حجیت کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جو خبر واحد کی مدد سے، خبر واحد کی وساطت سے ہم تک پہنچے۔ پھر بات چلتے چلتے اب یہاں تک پہنچی ہے کہ آیا خبر واحد خود حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ چونکہ اگر خبر واحد حجت ثابت ہو گئی تو وہ سنت یا ہر وہ چیز کہ جو خبر واحد کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، چاہے قول معصوم ہو یا فعل معصوم ہو یا تقریر معصوم ہو، تو وہ بہر صورت حجت ہوگا۔ بعض علماء تھے کہ جنہوں نے فرمایا تھا، جس طرح شیخ مفید، شیخ سید مرتضیٰ، قاضی ابن فراج وغیرہ کے، خبر واحد پر ہمارے نزدیک عمل کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ جناب شیخ طوسی اور دیگر متاخرین میں سے انہوں نے فرمایا کہ حجت ہے۔ تو جناب صاحب کتاب الموجز نے کہا کہ ہم انشاءاللہ خاص مقامات میں اور فی الجملہ طور پر خبر واحد کی حجیت کو ثابت کریں گے۔ کچھ نقل قول ہیں کہ جو جناب صاحب الموجز نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں کہ خود ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ خبر واحد کی حجیت پر ان کے ذریعے سے بھی استدلالات کیے جاتے ہیں تو اسی لیے ان کو ذکر کر دیتے ہیں، البتہ آخر میں اس استدلال پر اشکال کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ استدلال تام و تمام نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے آیت نبا ہے۔ آیت نبا کے ذریعے سے علماء اصولیین جو خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں وہ خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، مگر اس پر بھی صاحب کتاب نے اعتراض کر کے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے۔ آیت یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو تم اس میں چھان بین کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی جہالت میں پڑ جاؤ اور پھر تم ندامت کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ آیت جو ہے وہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس کو پیغمبر خدا نے بنی مصطلق کے صدقات کو حاصل کرنے اور وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب یہ وہاں پہ پہنچا تو وہ لوگ شدت فرط و نشاط اور خوشی سے اس کی طرف آئے تاکہ اس کے ساتھ معانقہ کریں، ملاقات کریں، لیکن چونکہ ان کی آپس میں ایک زمانہ جاہلیت سے دشمنی اور خصومت چل رہی تھی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرے قتل کے در پہ ہیں، تو یہ فوراً پلٹ آیا اور پیغمبر خدا کو آ کر اس نے خواہ مخواہ خبر دی کہ انہوں نے عطیات اور صدقات دینے سے جو ہے انکار کر دیا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو پیغمبر خدا جو ہے وہ غصہ ہوئے اور ان کے خلاف لشکر کشی کر رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس آیت کے ذریعے سے جو علماء خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں وہ دو طریقے اپناتے ہیں، ایک جو ہے وہ مفہوم شرط کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں اور بعض جو ہے وہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم وصف کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں۔ چونکہ اگر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اس کو دیکھا جائے تو شروع میں ان ہے اور بعد میں فا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط اور جزا یعنی جملہ شرطیہ ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی استدلال کیا ہے اور
اگر یہاں پہ آیت کے اندر فاسق کو دیکھیں، لفظ فاسق کو، تو یہاں پر یہ جو ہے مفہوم وصف ہے، کیونکہ وصف جو ہے فاسق جو ہے وہ صفت ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی استدلال کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ابھی پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے استدلال سے پہلے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آپ پڑھتے ہیں کہ مفہوم ہوتا ہے اور ایک منطوق ہوتا ہے. منطوق وہ ہوتا ہے کہ جو مقام نطق میں ہو، یعنی جو زبان سے ادا کیا جائے، جو بولا جائے. اور مفہوم وہ ہوتا ہے کہ جو اسی منطوق والے حکم کے برعکس ہوتا ہے، اسی مفہوم اسی منطوق سے جو سمجھا جاتا ہے اور اسی منطوق والے حکم کے برعکس ہوتا ہے. مثلا اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے کہ فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، یعنی ایسی جو بھیڑ بکریاں ہیں کہ جو گھر میں بندھی رہتی ہیں، جو باہر چرتی ہیں، جن کا خرچہ نہیں ہے، تو ان میں زکوٰۃ ہے. اب اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ فی الغنم المعلوفۃ لیس بزکوٰۃ، کہ جس کو آپ خود چارہ ڈالتے ہیں یا اس کی جو پرورش کرتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں بالکل اس کے برعکس ہو گیا. یہاں پر بھی عیناً جو استدلال کرتے ہیں وہ اسی انداز میں جو ہے مفہوم شرط کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ یعنی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم تبین کرو، چھان بین کرو، جانچ پڑتال کرو، تحقیق کرو. یعنی اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے تو تبین بھی نہیں ہوگا، تحقیق بھی نہیں ہوگی. اب جو استدلال کرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اب جب تحقیق نہیں ہوگی تو اس کی دو ہی وجوہات ہیں، یا یہ ہو سکتی ہے، یہ ایک فرض ہے پہلا، کہ نہ فاسق خبر لے کر آیا ہے اور نہ ہی فاسق کے مقابلے میں عادل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تحقیق نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ موضوع ہی نہیں ہے. تو بس یہاں پر جو حکم ہے تحقیق کا کہ وہ نہیں ہوگی اس وجہ سے چونکہ موضوع ہی نہیں ہے. جو موضوع نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کو سالبہ بے انتفاع موضوع کہا جاتا ہے. یہ تو ہمارے اس سے نکل گیا، چونکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. بس یہاں پر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، دوسری وہ کیا ہے کہ خبر آئی تو ہے مگر عادل لے کر آیا ہے. جب عادل لے کر آیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر تبین نہیں ہوگا، چھان بین نہیں ہوگی. بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آیت گویا کہ یوں سمجھا رہی ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تبین ہوگا، تحقیق ہوگی. لیکن اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر عادل خبر لے کر آئے تو تبین نہیں ہوگا. بس خبر روایت یہی ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ آتا ہے اور ہے عادل اور آ کر تمہارے پاس کوئی پیغام دیتا ہے، تمہیں کوئی خبر لاتا ہے، تو بس یہاں پر تحقیق کو ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے ان کے نزدیک کہ یہاں پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تبین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی جو خبر ہے اس کو تم لے لو اور وہ تمہارے لیے حجت ہے. لیکن صاحب الموجز جو ہے ان کے اس استدلال کو قبول نہیں فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصے سے جو ہے ہم خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مفہوم اور منطوق کا جو ربط اور سلسلہ ہے اور ان کی جو شرائط ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ مفہوم میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکم منطوق میں تھا، مفہوم میں جو ہے وہ حکم نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے. ابھی ہم نے عرض کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم برعکس ہوتا ہے، یعنی جو حکم منطوق کے اندر تھا وہ حکم مفہوم میں برعکس ہوگا. یعنی اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تبین ہوگا. اب برعکس کیا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے تو تبین نہیں ہوگا. لیکن موضوع وہاں پر بھی فاسق ہے منطوق کے اندر، مفہوم کے اندر بھی موضوع وہی فاسق ہے. لیکن یہاں پر جس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ
منطوق کے اندر تو موضوع فاسق ہے، لیکن مفہوم کے اندر جو موضوع انہوں نے بنایا ہے وہ خبر عادل ہے. بس موضوع کا تبدیل ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس منطوق سے یہ جو مفہوم آپ نے حاصل کیا اور اخذ کیا ہے یہ وہ والا نہیں ہے. بس یہاں پر چونکہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، بس اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ تام و تمام نہیں ہے اور درست نہیں ہے. بس اس وجہ سے جو ہے ہم آیت کی اس حصے سے جو ہے خبر واحد کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. تو بس یہاں پر مفہوم شرط کے ذریعے سے جو انہوں نے آیت نبا کے اندر خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا ہے، صاحب کتاب اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں. ترجمہ تھوڑا لمبا زیادہ ہے، جلدی انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں الاستدلال بالکتاب العزیز، قرآن مجید کے ذریعے سے استدلوا علی حجیت خبر الواحد بآیات. علماء اصولیین نے خبر واحد کی حجیت پر چند آیات کے ذریعے سے استدلال کیا ہے کہ جن میں سے الاول آیت النبا، سب سے پہلے آیات نبا ہے کہ قول سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا تو پس تم تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ تاکہ تم نہ پڑ جاؤ کسی جہالت میں، یعنی تم ایسی قوم نہ ہو جاؤ کہ جہالت میں کہیں پر مبتلا ہو جاؤ کسی مصیبت میں، کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ پھر ایسا نہ ہو کہ تم ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. اب یہاں پر وہ قبل تقریر الاستدلال نشرح الفاظ الآیہ، اصل استدلال کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی شرح کرتے ہیں. سب سے پہلے التبین ہے کہ فرماتے ہیں یہ تبین یستعمل لازما و متعدیا، یہ تبین لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ وعلی الاول، اگر اس تبین کو لازم کے معنی میں استعمال کریں فہو بمعنی الظہور، تو یہ ظہور اور کشف کے معنی میں ہوگا. جیسے آیت کے اندر یہاں پر ظہور کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے. کیا ظاہر ہو جائے؟ خیط الابیض، سفید ڈورا، کس سے؟ من الخیط الاسود، سیاہ ڈورے سے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ظہور کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. وعلی الثانی، لیکن اگر اس کو متعدی بناتے ہیں، متعدی کے معنی میں لیتے ہیں فہو بمعنی طلب التثبت، تو یہ تحقیق کو طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوگا. تثبت یعنی ثابت ہے یا نہیں اس کی تحقیق کرنا، یعنی وہی ثابت کرنے کے معنی میں ہوگا. کیسے؟ مثلا جو ہے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، ضربتم نکلو، فتبینوا پس تم تحقیق کر لو، یعنی تم جو ہے وہ طلب تثبت کر لو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور ولا تقولوا لمن، اور تم اس بندے کو نہ کہو، کس بندے کو؟ الیکم السلام، کہ جو اسلام کی پیشکش کرے تمہارے سامنے، تم اس کو یہ نہ کہو کہ لست مومنا، کہ تو مومن ہی نہیں ہے. بس یہاں پر جو تبینو ہے وہ معناہ فی المقام تبینو صدق الخبر و کذبہ، یعنی اس بندے کی خبر کے صدق یا کذب میں تم تحقیق کرو. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی تم اس کو کہہ دو کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو. اب یہاں پر یہ متعدی کے معنی میں ہے. اب فرماتے ہیں جو دوسری لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ جو ہے علت ہے کس کے لیے؟ تثبت کے لیے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں پڑ جاؤ، تو یہ علت قرار پا رہی ہے کہ تم تحقیق کرو. تحقیق کے لیے علت ہے، وگرنہ
اس کی وجہ یعنی ایک طرح سے. والمقصود خشیۃ ان تصیب قوم بجہالۃ او لئلا تصیب قوم بجہالۃ. بس یہاں پر خشیہ اور خوف جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ تم کہیں جاہل قوم جو ہے وہ نہ ہو جاؤ, یا لئلا تصیب قوم بجہالۃ, یا تاکہ تم جہالت میں داخل نہ ہو جاؤ. تیسرا لفظ الجہالت ہے جس کو اخذ کیا گیا ہے من الجہل, جہل سے. یہ کیا ہوتی ہے؟ وہی الفعل الخارج عن اطار الحکمت والتعقل. یعنی یہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جو حکمت اور تعقل اور فہم کے دائرے سے خارج ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں جہالت. اب یہاں پر جو استدلال کرتے ہیں, استدلال کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اما کیفیت الاستدلال فتارۃ یستدل بمفہوم شرط, بس اوقات تو اس آیت کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے مفہوم شرط کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے, واخری بمفہوم الوصف, اور بعض دوسرے مقام پہ مفہوم وصف کے ذریعے سے بھی استدلال کیا جاتا ہے. وربما يحصل الخلط بینہما, اور بس اوقات ان دونوں کو مخلوط کر کے بھی استدلال ہو سکتا ہے. ففی تقریر الاستدلال بمفہوم شرط ينصب البحث, بس اگر ہم استدلال کرتے ہیں مفہوم شرط کی مدد سے تو یہاں پر جو بحث کا ارتکاز ہوگا اور فوکس ہوگا وہ علی شرط, کس پر ہوگا؟ شرط پر. یعنی اے مجیء المخبر بالنبا, یعنی اگر خبر لینے والا خبر لے کر آئے. شرطی دون عنوان الفاسق, نہ کہ عنوان فاسق یہاں پر کیا ہوگا؟ ہمارا ارتکاز بحث ہوگا, مورد بحث. بخلاف الاستدلال بمفہوم الوصف, البتہ بخلاف اس استدلال کے کہ جو مفہوم وصف کی مدد سے کیا جاتا ہے. حیث ينصب البحث على عنوان الفاسق, چونکہ وہاں پر بحث کا جو ارتکاز ہوتا ہے وہ عنوان فاسق پر ہوتا ہے, جو کہ مقابل العادل, جو کہ عادل کے مقابلے میں قرار پاتا ہے. ففی امکان الباحث جعل لفظ آخر مکان الفاسق, پس باحث یعنی بحث کرنے والے کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک اور لفظ کو قرار دے فاسق لفظ کی جگہ پہ. کب؟ عند تقریر الاستدلال بمفہوم شرط, جب وہ مفہوم شرط کے ذریعے سے استدلال کرنا چاہتا ہے تو فاسق کی جگہ پہ کوئی اور لفظ بھی لا سکتا ہے. کیوں؟ لاجل صیانت الفکر عن الخلط, تاکہ فکر جو ہے وہ خلط ہونے سے محفوظ رہے. فنقول, پس ہم کہتے ہیں الاول الاستدلال بمفہوم شرط ان الموضوع هو نبأ الفاسق, یہاں پر جو موضوع ہے وہ نبأ فاسق ہے کہ فاسق خبر لے کر آئے, اور شرط کیا ہے؟ هو المجیء یعنی آنا. والجزاء, اور اس شرط کی جزا کیا بنے گی؟ هو التبین وتثبت, یعنی اگر فاسق خبر لے کر آئے جزا کیا ہوگی؟ تو پھر تمہیں تبین یعنی تحقیق اور جانچ پڑتال چھان بین کرنی ہوگی. فقانہ سبحانہ وتعالی, وہ کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے نبأ الفاسق, فاسق کی خبر ان جوابہی اگر وہ لے کر آئے, فتبین ہو پس تم تحقیق کرو. ویکون مفہوم مہو, اس کا مفہوم اب کیا بنے گا؟ نبأ الفاسق ان لم یجیء بہ, کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے فلا یجب التبین عنہ, تو بس تبین واجب نہیں ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن لشرط عدم مجیء الفاسق مصداقین, لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے, یہ مفہوم کی بات کر رہے ہیں, لم یجیء بہ, تو مصداقین اس کے دو مصداق ہو سکتے ہیں. پہلا یہ فرض ہو سکتا ہے کہ عدم مجیء الفاسق والعادل, نہ فاسق خبر لے کر آیا ہے اور نہ ہی عادل, فیکون عدم التبین, پس یہاں پر تبین نہیں ہوگا. کیوں؟ لعجل عدم النبأ, چونکہ خبر لے کر کوئی آیا ہی نہیں ہے. فیکون من قبیل صالبۃ بانتفاء الموضوع, پس یہ ہو جائے گا صالبہ بانتفاء الموضوع کے قبیل سے, چونکہ اصلا موضوع یہاں پر نہیں ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مجیء العادل بہ, یعنی عادل خبر لے کر آئے, فلا یتبین, تو یہاں پر تبین نہیں ہے. کیوں؟ فیکون عدم التبین من قبیل الصالبۃ بانتفاء المحمول, چونکہ عدم تبین یہاں پر کس میں سے ہے؟ صالبہ بانتفاء المحمول میں سے ہے. کیوں تبین نہیں کرنا ہے, تحقیق نہیں کرنی ہے؟ چونکہ نبأ موجود, چونکہ خبر تو یہاں پر موجود ہے, لیکن والمنفی هو المحمول, لیکن جو جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ محمول ہے, وہ کیا ہے؟ تحقیق. چونکہ عادل لے کر آیا ہے پس یہاں پر تحقیق ہی نہیں ہے, پس یہاں پر صالبہ بانتفاء المحمول ہے.
لیکن اس استدلال پر اشکال کرتے ہیں کہ ان المفہوم عبارت عن سلب الحکم عن الموضوع الوارد فی القضیۃ، کہ عبارت کے اندر جو حکم کو موضوع سے سلب کیا گیا ہے، جو حکم وارد ہوا ہے قضیہ کے اندر، یعنی تثبت کرنا، لا سلبہ عن موضوع آخر، فرماتے ہیں کہ اس لا سلبہ، اس حکم کو سلب نہیں کیا گیا ہے کسی اور موضوع سے، کہ لم یرد فیہ، جو اس میں وارد ہی نہیں ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل بات ہو رہی ہے فاسق کی، اس سے سلب کیا گیا ہے، نہ کہ کسی اور موضوع سے جو کہ آپ نے عادل بنایا ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ فالموضوع فی المنطوق هو نبأ الفاسق، بس منطوق کے اندر جو موضوع ہے وہ اور ہے، وہ ہے نبأ فاسق۔ جب ایسا ہے فیجب ان یتوارد التثبت منطوقا، تو یہ جو تثبت ہے وہ منطوق میں کیا ہوگا، آئے گا۔ وعدم التثبت مفہوم علی ذلک الموضوع، اور مفہوم کے اندر جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اسی موضوع پر کیا ہے، تثبت نہیں ہے، یعنی اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تثبت ہے، اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تثبت نہیں ہے۔ لا علی موضوع آخر کنبأ العادل، نہ کہ ہم موضوع ہی بدل دیں اور کہیں کہ اگر عادل خبر لے کر آئے تو تثبت نہیں ہے، نہ، بلکہ جو منطوق کے اندر موضوع ہونا چاہیے وہ مفہوم میں بھی وہی ہونا چاہیے۔ وَعِنْدَ إِذْنِ يَنْحَصِرُ مَفْهُومُهُ فِي الْمِصْدَاقِ الْأَوَّلِ وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ السَّالِبَةِ بِانْتِفَاءِ الْمَوْضُوعِ، پس اس صورت میں اس کا مفہوم مصداق اول میں جو ہے وہ منحصر ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ السَّالِبَةِ بِانْتِفَاءِ الْمَوْضُوعِ، اور یہاں پر جو آپ نے مفہوم نکالا ہے وہ کیا ہو جائے گا، سالبہ بِانْتِفَاءِ موضوع۔ ان شئت قلت، اگر اسی بات کو یوں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان الموضوع هو نبأ الفاسق، یہاں پر جو موضوع تھا وہ نبأ فاسق تھا۔ وعند وجود الشرط، پس اگر شرط موجود ہے، یعنی المجیء بالنبأ، یعنی خبر لے کر آنا، تو یتثبت عندہ، اس صورت میں کیا ہوگا، موضوع بھی ثابت ہے۔ وعند عدم المجیء، لیکن اگر خبر لے کر نہ آئے تو لا یتثبت، تو وہاں پر جو ہے وہ حکم نہیں ہوگا، یعنی تثبت تحقیق نہیں ہوگی، چونکہ یہاں پر موضوع ہی نہیں ہے۔ فخبر العادل لم يكن مذکورا فی المنطوق، پس خبر عادل منطوق میں اصلا ذکر ہی نہیں ہوئی ہے، حتی یحکم علیہ بشیء فی المفہوم، تاکہ مفہوم کے ان میں اس کو ذکر کیا جائے۔ تو بس اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ نے جو استدلال کیا ہے اس میں چونکہ مفہوم اور منطوق کے شرائط پورے نہیں ہیں، موضوع ایک نہیں رہتا، اس وجہ سے آپ کا استدلال درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔